أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون صدق اللہ العظیم. سورۃ الشعراء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. 140 آیات کا مکمل کر چکے ہیں. آج 141 سے آگے انشاءاللہ. یہ 5ویں قوم ہے جن کا تذکرہ ہم آج پڑھ رہے ہیں. اس قوم سمود. اس سے پہلے قوم عاد کا ہم پڑھ چکے. قوم عاد کو عاد اولا بھی کہتے ہیں اور قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک سمجھے ہی قوم عاد یہ بھی ہے. عاد ثانی اس کو کہا جاتا ہے. یہ قوم سمود، اسے نام کیوں پڑا قوم سمود؟ اس قوم کا جو جد اعلیٰ تھا اس کا نام تھا سمود، اس لیے اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے. اس کا علاقہ جو ہے حجاز اور شام کے بیچ کا علاقہ جو ہے تقریباً 300 یا 400 کلومیٹر وہ لمبا ہے اور 100 کلومیٹر چوڑا. حجاز اور شام کے بیچ کا علاقہ، وہاں یہ قوم بستی تھی. اور ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے ان کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کذبت ثمود، قوم سمود نے بھی جھٹلایا المرسلین، رسولوں کو. برابر ہی الفاظ آ رہے ہیں. ہم جو پڑھ رہے ہیں 5ویں قوم کا تذکرہ ہے. ہر ایک کے لیے کہا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ جھٹلاتے وہ اپنے رسول کو جو اس وقت رسول آتا تھا. تو یہ پہلے بھی کہا جا چکا، ایک رسول کو جھٹلانا گویا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے. انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم، جب کہا ان سے، اخوہم، ان کے بھائی نے. ہر جگہ یہ الفاظ آئے ہیں. جب کہا ان سے ان کے بھائی نے. گویا اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ یہ رسول جو ہم بھیجتے ہیں اسی قوم میں سے بھیجتے ہیں. وہ انہی کا بھائی ہوتا ہے. یہ انہی کا بھائی تھا جو بار بار اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے. اکثر قوم یہی کہا کرتی تھی اپنے رسولوں سے. تو اس بات کو ذہن میں بٹھایا جاتا ہے کہ رسول ہونا چاہیے اسی قوم کا اور انہی کے ساتھ جنہوں نے پوری زندگی بسر کی ہو، جو جس کو وہ جانتے ہو اور جو بشری کمزوریاں لے کر ہو. ورنہ کوئی نورانی مخلوق کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جائے تو وہ ہمارے لیے تو مثال نہیں بن سکتا. اسے کھانے کی حاجت نہیں، اسے پینے کی حاجت نہیں، اسے شادی کی حاجت نہیں، تو وہ کیسے ہمارے لیے مثال بن سکتا ہے؟ لہذا یہ بار بار کہا گیا ہے. جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح، اس کا نام صالح تھا علیہ السلام، کیا کہا اس کے بھائی صالح نے ان سے؟ الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یعنی میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کے پیغام تمہیں بتاتا ہوں اور تم مذاق میں لے لیتے ہو. انی لکم، بے شک میں ہوں تمہاری طرف، رسول امین. یہی الفاظ رسول امین. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ایک امانت ہے میرے پاس، وہ امانت میں تمہیں سپرد کرنا چاہتا ہوں. وہ امانت اللہ نے میرے سپرد کی ہے، اب میں امانت دار ہوں اور وہ امانت میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں. لہذا فاتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. قول میں اطاعت ہوتی ہے اور عمل میں اتباع، جو پہلے بھی میں نے کہا تم جو میں کہہ رہا ہوں میری بات تم مانو. فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور اس بات پہ میں کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اس کا صلہ میں نہیں آپ سے مانگتا.
وما اسألکم علیہ، اس کام پہ علیہ، یعنی یہ امانت جو میرے پاس ہے، یہ جو میں تم تک پہنچانے جا رہا ہوں، اس امانت کے بدلے میں تم سے کوئی چیز مانگتا نہیں، کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا مگر علی رب العالمین، رب العالمین پر، یعنی اس کے صلے کی جو مجھے امید ہے وہ اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کی اجرت، اس کی مزدوری وہ وہی مجھے دے گا، مجھے آپ سے میں بالکل بھی یہ چیز نہیں مانگتا۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تترکون ترک کر دینا، چھوڑ دینا، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما ہاہنا، ان چیزوں میں جو تمہیں یہاں ہیں، یعنی اس دنیا میں جو جو چیزیں تمہیں میسر ہیں انہی چیزوں میں تم چھوڑ دیے جاؤ گے، آمنین، بے فکر، امن کے ساتھ، پرامن طریقے سے تمہیں یہیں پہ رہنے دیا جائے گا، یعنی کیا تمہارے لیے موت نہیں، کیا تمہیں اللہ نہیں بلائے گا، کیا تم سے حساب نہیں لیا جائے گا، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے یہیں جو تمہیں ملا ہے اس دنیا میں، اسی میں رہو گے امن کے ساتھ۔ کیا ملا تھا انہیں، فی جنات، باغات میں، جو باغات میں یہاں میسر ہیں، بڑے شاندار قسم کے باغات، کیا تم ہمیشہ انہی باغات میں رہو گے، وعیون، اور چشموں میں، جو بہتے چشمے تھے ان کے پاس، یعنی ہر قسم کی چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ وہ جو پورا علاقہ تھا جو میں نے ابھی کہا 300-400 کلومیٹر لمبا تھا، 100 کلومیٹر چوڑا، خوبصورت باغات، ہر چیز ان کے پاس، چشمے تھے وہاں پہ، ان کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے مختلف چیزیں ان کو میسر تھی۔ فرمایا کیا تم انہی چیزوں میں جو عیش کے سامان تمہیں میسر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا انہی چیزوں میں تمہیں رہنے دیا جائے گا ہمیشہ امن کے ساتھ، ان باغات میں، ان چشموں میں، وزروع، اور کھیتوں میں، ونخل، اور نخلستانوں میں، کھجور کے درختوں میں، طلعھا، جن کے خوشے جو ہیں حزین، وہ نرم و نازک ہیں، وہ رس بھرے ہیں، حزین نرم و نازک اور رس بھرے جو ہیں، جو ہی منہ میں ان کو رکھا جاتا ہے وہ گل جاتے ہیں اور بڑی مٹھاس ہوتی ہے ان کے اندر۔ کہا یہ چیزیں جو تمہیں میسر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں، کیا انہی چیزوں میں تم ہمیشہ رہو گے، زروع، نخل، طلعھا حزین، اور اس کے علاوہ کیا کرتے تھے وہ، وَتَنْحِتُونَ، اور تم تراشتے ہو، من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتن، گھر، وہ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت گھر بناتے تھے، فارہین، فخریہ، یعنی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ضرورت سے زیادہ، جس طرح عاد اولا کے بارے میں ہم نے پڑھا، قوم عاد کے بارے میں، ارم ذات العماد، وہ کس چیز میں زیادہ نمایاں تھی کہ لمبے لمبے ستون والے گھر بناتے تھے، اور ان کے لیے کہا گیا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ پہاڑوں کو کھود کر، یعنی ان کے پاس جو سنگ تراشی کے نمونے تھے وہ انتہائی خوبصورت تھے، بڑے زبردست قسم کے سنگ تراش تھے، یہ ماہرین تھے، یہ حاذق ماہر تھے یہ سنگ تراشی میں، تو بڑے خوبصورت گھر بناتے تھے یہ۔ کہا بس ان گھروں میں تم رہو گے، ان کے لیے فنا نہیں، وَتَنْحِتُونَ، تم تراشتے ہو، من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتن، اپنے گھر، فارہین، خوش ہو کر، یا فخریہ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی یہ جو تم اللہ تعالیٰ سے منہ موڑے ہوئے ہو، اس کو بھول گئے ہو، اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کے رسول کے کلام پر غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ڈرو ذرا اس اللہ سے، وَأَطِیعُونَ، اور میری بات مان جاؤ، میری اطاعت کرو، اور ساتھی کیا سمجھایا، وَلَا تُطِیعُوا، اور مت اطاعت کرو، امر المسرفین، امر حکم کس کے، جو مسرفین ہے، حد سے بڑھے ہوئے، یعنی جو بے لگام قسم کے انسان ہے۔ اب یہاں سے یہ
ان کو سیاسی گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ تم نے تم جن کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، یہ سیاسی ٹولہ جو ہے جو تمہارا غلط استعمال کرتا ہے، ان کی بات مت مانو، ولا تطیعوا امر المسرفین، تم ان بے لگام انسانوں کے پیچھے پیچھے مت چلو، یہ تمہارا کچھ بھلا نہیں کر سکتے۔ الذین یفسدون، یہ وہ لوگ ہیں جو فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، ولا یصلحون، یہ اصلاح نہیں کرتے، یعنی ان کو تم دیکھ چکے ہو، یہ خود غرض قسم کے لوگ ہیں، مالی طور سے بہت زیادہ ان کے پاس مال ہے، گھر بنا رہے ہیں چٹانوں میں، مختلف قسم کی عیش و عشرت میں یہ مست ہیں، یہ تمہارا کچھ بنانے والے نہیں ہیں، ان کی طرف توجہ مت کرو، تم میری اطاعت کرو۔ اب انہوں نے جواب کیا دیا؟ قالو، وہ بولے، انما انت، بے شک آپ ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ من المسحرین، سحر زدہ۔ مسحرین ہوتا ہے سحر زدہ۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ دو قسم کے لوگوں کو وہ پاگل سمجھتے تھے، یا تو کسی جن نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یا پھر کسی نے سحر کر دیا ہو، جادو کر دیا ہو، تو وہ پاگل ہو جاتے تھے۔ دوسرے لفظ میں اسے کہتے تھے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں، تم سحر زدہ ہو، یہ کیا باتیں کرتے ہو تم۔ یہ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 62، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یعنی اتنا ہی نہیں کہا کہ تم سحر زدہ ہو، بلکہ یہ سمجھتے تھے وہ، قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اے صالح اس سے پہلے تو ہم تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، یعنی ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھی، بڑی توقعات تھی کہ آپ ہماری قوم کے لیے یہ کرو گے، وہ کرو گے، مگر تم نئی ہی باتیں بتاتے ہو، تم تو لگتے ہو ایسا کہ تم سحر زدہ ہو، یہ کیا بتاتے ہو تم، مریں گے، قیامت ہوگی، حساب ہوگا، اللہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو فرمایا، انہوں نے کہا قالوا انما انت من المسحرین، کہ تم تو سحر زدہ معلوم ہوتے ہو، تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، ما انت، نہیں ہو تم، الا، مگر، بشر مثلنا، ہماری طرح کے انسان۔ وہی الفاظ جو پچھلی قوم نے اپنے رسول سے کہی کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، یعنی ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، یہ کیا ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ ہم میں سے اٹھے تم اور کہنے لگے میں تمہارا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ ہاں اگر تم فرق دکھانا چاہتے ہو تو کیا کرو، فَأْتِ بِآیَةٍ، تو کوئی آیت لے آؤ، کوئی نشانی لے آؤ، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، دکھاؤ کوئی نشانی، دکھاؤ کوئی معجزہ، کوئی دوسرے لفظ میں کوئی ایسی نشانی دکھاؤ کہ ہم مان جائیں۔ قال، تو فرمایا صالح علیہ السلام نے، ھٰذِہِ ناقۃ، یہ ہے اونٹنی، لہا شرب، اس کے پینے کی باری ایک دن ہوگی، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، شرب، پانی کے پینے کی باری، یوم معلوم، ایک معلوم دن، یعنی ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم سب لوگوں کی اونٹنیاں پانی پیئیں گی۔ جس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، تو اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا چاہیے آپ کو، کیا معجزہ، کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا سامنے، اس میں سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ، لیکن وہ حاملہ ہونی چاہیے، حاملہ اونٹنی، اور وہ ہمارے سامنے بچہ بھی جنے۔ تو صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پوری کی، پہاڑ پھٹ گیا اور پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی برآمد ہوئی، وہ حاملہ تھی اور ان کے سامنے اس نے بچہ جنا۔ اب ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی، وہ کافی قداور اونٹنی کی، مضبوط تھی، اب جب وہ وہاں آتی تو ان کے سارے مویشی بھاگ جاتے تھے، ان کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ تو پھر فیصلہ کیا صالح علیہ السلام نے اللہ ہی کے حکم سے، بے ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن یہ اونٹنی یہاں پانی پیے گی، تمہارے جانور قریب نہیں آئیں گے، اور دوسرے دن تمہارے جانور آئیں گے۔ یہ ایک عجیب قسم کا ان کے لیے تھا فیصلہ،
لیکن چونکہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، خوف کھائے ہوئے تھے، وہ مان گئے۔ وہاں جھگڑے ہی پانی پر ہوتے تھے، ہر دن انہی کی باری ہوتی تھی، پھر بھی جھگڑے ہوتے تھے۔ ایک ہی جگہ پانی کی تھی جہاں وہ پانی پلاتے تھے، اب وہاں بھی ایک دن ایک اونٹنی پیے گی اور ایک دن ان کی ساری جتنی بھی اونٹنیاں ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، مویشی ہیں، وہ پانی پیئیں گے۔ یہ عجیب قسم کی چیز تھی، لیکن چونکہ وہ خوف کھائے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے یہ بات مان لی۔ لیکن کچھ دن تک یہ سلسلہ چلا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہ جب تنگ آئے اور سوچنے لگے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، تو ایک شخص تھا، ایک انتہائی بدکار عورت تھی، تو اس کا ایک چاہنے والا، اس کا عاشق جو تھا، اس بدکار عورت نے اس شخص کو تیار کر لیا کہ تم اس اونٹنی کو مار ڈالو۔ تو ساری قوم بھی تیار ہوئی، وہ چاہتی تھی کسی نہ کسی طرح سے اس سے چھٹکارا پائیں۔ تو پھر اس شخص نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، یا بھی آئے گا۔ جب اس اونٹنی کو نکالا صالح علیہ السلام نے اور اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس نے بچہ بھی جانا، پھر ساتھ ہی ہدایت دی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے مویشی، اور یاد رکھو وَلَا تَمَسُّوهَا، تم اسے ہاتھ نہ لگانا، بِسُوءٍ، برائی کے ساتھ، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اسے ہاتھ نہ لگانا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ، ورنہ تمہیں پکڑ لے گا عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کا عذاب۔ یعنی اگر تم نے اس کے ساتھ بری نیت کے ساتھ ہاتھ لگایا، اسے کوئی نقصان پہنچایا، تو ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ مگر پھر اس بدکار عورت کا وہ جو تھا آشنا، اس نے کیا کیا، اس کے بارے میں بخاری میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کس کی طرح تھا، ابو زمعہ جو ہے، ابو زمعہ کی طرح، وہ زبیر بن عوام کا چاچا تھا، کہا اس کی طرح تھا وہ، اور اس کا نام قعار تھا۔ اس قعار نامی شخص نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ کوچیں سمجھتے ہو نا، ایڑیوں سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، ٹانگیں سمجھو، ایڑیوں سے اوپر والا حصہ، یہ اس نے ان کی کاٹ دی اس شخص نے۔ جب وہ کاٹ ڈالی تو کیا ہوا، ایک چیخ ماری اس اونٹنی نے، اور اس کے بعد اسی پہاڑ میں چلی گئی، وہ غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی اسی پہاڑ میں چلا گیا تو غائب ہو گیا۔ پھر کیا کہا اس کو صالح علیہ السلام نے، جب انہوں نے کیا کہا، فَعَقَرُوهَا، پھر انہوں نے ان کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ انہوں نے کاٹ ڈالی تھی ایک نے، لیکن یہ کیوں کہا ان سب نے، کیونکہ یہ سب کے مشورے سے ہوا تھا۔ وہ ایک غلطی، ایک شخص کی غلطی، پوری قوم کی غلطی کہی اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک کی غلطی نہیں مانی جائے گی۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا، پس وہ رہ گئے نادمین، پشیمان ہو کر۔ جب انہوں نے ایسا کیا، اندر سے انہیں یقین تھا کہ واقعی رسول ہے، اب تو عذاب آ کر رہے گا۔ پھر اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اچھا تم نے جو یہ کیا، دوسرے مقامات پہ یہ کہ تم اب 3 دن کا انتظار کرو، 3 دن کے بعد تم پر بڑا سخت عذاب آئے گا۔ تو پھر وہ پشیمان ہو گئے، لیکن کرتے کیا، خود اس وقت حضرت صالح علیہ السلام صرف اس قوم میں سے 120 آدمی تھے جو آپ پر ایمان لا چکی تھے۔ آپ اس وقت وہاں سے پھر ان کو لے کر چلے گئے، رملہ کے قریب آپ آباد ہو گئے، آپ وہاں چلے گئے۔ تو پھر 3 دنوں کے بعد کیا ہوا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر آ لیا، پکڑا ان کو عذاب نے، ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوا، اور یعنی خوفناک قسم کا زلزلہ اس کے ساتھ ہی ہوا۔ تو ان کو تتر بتر کر دیا گیا، وہ کھنڈرات بن گئے ان کی، جو مضبوط کبھی کہتے تھے، کبھی یہ گر بھی سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل لکھی ہے سید مودودی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں، وہ اس جگہ پہ گئے اور انہوں نے دیکھی ہیں وہ جگہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ابھی لگتا ہے کہ جیسے گرے ہوئے پہاڑ ابھی ہیں، جیسے وہ ٹکرا کر چورا ہو گئے ہیں، وہ ابھی وہ ملبہ وہاں پہ ہے۔ تو اس کی تصویر بھی آپ دیکھیں گے تفہیم میں، انہوں نے اس کا فوٹو بھی اس میں رکھا ہے۔ تو اس کو ایک عذاب نے لیا اور ان کو بتا دیا، اور ان کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہے تا قیامت لوگ اس چیز سے سبق حاصل کریں گے۔ ہمیں اور آپ نے بھی ان سے سبق حاصل کرنا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم ابھی آرام سے ہماری گزر رہی ہے،
جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بے زور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، نہیں، اس کے پاس طاقت ہے، ہمیں مہلت دی جا رہی ہے، توبہ کرو، واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف، کچھ سوچو، ذرا جھانکو اپنے گریبان میں، ایک ایک غلطی نوٹ کر لو اپنی، اور اپنا دیکھیں تمام انبیاء کا جو ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی چیز سب کے پاس ہے، ہر نبی نے جو کہا کہ میں رسول امین ہوں، یعنی میرے پاس ایک اللہ کی امانت ہے، میں تمہیں وہ سپرد کرنا چاہتا ہوں، وہ ہر نبی کا یہ فرض تھا، اس لیے نبی بھیجے گئے 1,24,000۔ اب نبی کوئی نہیں آنے والا، اب یہ ہمارا فرض ہے، اب یہ ہمارے پاس وہ امانت ہے، کتنی فکر ہے ہمیں وہ امانت لوگوں تک پہنچانے کی، ہم اس چیز کو کتنا عام لیتے ہیں، ہلکا لیتے ہیں کہ بھائی ہم تو کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، مسجدوں میں ہو رہے ہیں، چیخ چیخ کر بولتے ہیں، ہمارے یہاں ممبر سے بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن کہاں سے آپ دیکھتے ہیں کون ہے جو اس امانت کو لے کر ان کے پاس جاتا ہے جن کے پاس یہ امانت نہیں پہنچی ہے؟ مسجدوں کے ممبر سے چیخنے سے یہ کام نہیں بنے گی، یہ کام نہیں بنے گا، ہم اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے اگر اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی امانت جو ہے ان تک پہنچانے میں اگر کامیاب نہیں ہوئے، یہ ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، تو اس امانت کو پہنچانا ہے۔ تو کیا ہوا؟ قوم نے جواب دیا، کیا کیا؟ وہ ابھی جان گئے آپ، انہوں نے اس کی کوچہیں کاٹے، فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ مختلف جگہوں پہ اس کا تذکرہ آیا ہے، پڑھے بھی ہم اور بھی پڑھیں گے، تو فرمایا ان پر عذاب آ گیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر وہی الفاظ کی، اس میں نشانی ہے۔ وہ اس وقت کہا جا رہا ہے، اب جو بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس سے حظ اٹھایا جائے، لطف اٹھایا جائے اور تاریخ سے ہم واقف ہو جائیں، بس قرآن یہی نہیں کہتا، بلکہ واقعہ سنانے کے بعد پھر کہتا ہے کہ اس میں نشانی ہے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے ان کو بتاؤ، یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں ان کو بتاؤ اس میں نشانی ہے، تم کیا معجزہ ڈھونڈتے ہو، اس پر غور و فکر کرو، جاؤ تمہارے قریب ہے وہ علاقہ، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لہذا مان جاؤ، مان جاؤ، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ساتھ ہی بتایا مگر اکثر ان میں ماننے والے نہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب جو ہے، وان ربک، اور بے شک تیرا رب لہو العزیز الرحیم، وہ العزیز اور الرحیم ہے، وہ غالب ہے، وہ انتقام لے سکتا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے، انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ نہایت مہربان ہے، اگر موقع دے رہا ہے اس بنا پہ کہ وہ انتہائی مہربان ہے، موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، غور و فکر کرنے کا، واپس آ جانے کا، توبہ کرنے کا وہ موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تفکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی توبہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کے بعد وہ کام جو اس نے ہمارے سپرد کیا ہے، جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے اور اللہ کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کام کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔ السلام علیکم۔